اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ تو دین کی کامیابی ہے. اگر آپ دین میں کامیاب ہیں تو باقی ساری چیزوں کو بھول جائیے. باقی کچھ بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے, اگر آپ کے پاس دین ہے, اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, اگر آپ سنت پر عمل کرنے والے ہیں, تو یقین مانیے آپ کو کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیجئے. یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے, ہم لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں. یعنی کسی امیر لڑکی سے شادی ہو جائے تاکہ لائف جو ہے وہ بدل جائے, کوئی لاٹری نکل آئے تاکہ لائف جو ہے وہ بدل جائے, کوئی جیک لگ جائے تاکہ جو ہے وہ لائف بدل جائے. ایسے نہیں ہوتا زندگی میں. دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکہ سے وہ مدینہ جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں. یعنی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی سرمایہ, نہ کوئی گھر بار, نہ کوئی خاندان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک انصار صحابی سے ان کا بھائی چارہ قائم کروا دیتے ہیں. اتنی بڑی آفر ان کا بھائی ان کو کہتا ہے, ان کا بھائی ان کو یہ آفر پیش کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس 2 باغ ہیں, آپ ایک رکھ لیجئے, ایک میں رکھ لیتا ہوں. حتیٰ کہ یہ آفر دنیا میں آج تک کسی نے کسی سگے بھائی کو پیش نہیں کی ہوگی جو اسلامی بھائی چارے میں اس بھائی نے اپنے بھائی کو پیش کی. ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر صحابی کو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. اتنی بڑی قربانی. لیکن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ بازار کا رستہ کہاں ہے, مجھے بازار بتا دو کیا ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد مدینہ کے مالدار ترین اشخاص میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے.